جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا تحزن ان اللہ معنا ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਯਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲੈਣ ਔਰ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਆਲ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ 2 ਵਜੇ, اور ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। میرے بڑے پیارے دے بڑے پرانے دوست نے چوری ہمایوں صاحب بہول پور چ بڑا نا ہے ماشاءاللہ، بیکری انہاں دے بڑی مشہور ہے بہول پور دے وچ، انہاں دے فیملی دا ہی ہولڈ ہے سمجھو ماشاءاللہ۔ اتفاق بیکری انہاں دا کاروبار ہے، نہ انہاں دا چوری ہمایوں ہے۔ اے میرے چھوٹے بھرا نے افضل خان، اے بھی میرا چھوٹا بھرا ہے ارسلان خان، اے سارے ہی شوقین بندے اسی۔ اے بھائی ہوراں نے کہا سی کہ جی تسی ٹائم دو، تے میں چوہی صاحب ول آنا سی اج، میں کہ چلو پھر اتھے بہ کے گپ شپ لا لینے، جڑا کوئی پوچھنا دسنا سی اتھے ہی دس داں گے۔ جی استاد جی، جس طرح ماشاءاللہ تسی مہمانوں دا تعارف کروا چھڈیا جی، تسی ہن اپنے بارے سن دسو کہ تسی ماشاءاللہ اس کبوتر بازی دے شعبے دے وچ کدوں آئے، تے تسی تہاڈا کی مطلب کہ جڑا پچھلا مطلب کہ انہا سٹرگل رہا اس کبوتر بازی شعبے چ آن دا، یہ تسی اپنی زبانی مطلب جڑے اپنے ویورز نے انہاں نے شیئر کرو جی۔ میرا نام آصف خان ہے اور میں ایک عام سا کبوتر باز ہوں، دوستوں کی مہربانی ہے جو اچھے الفاظ سے یاد کر لیتے ہیں۔ سٹرگل تو بڑی لمبی داستان ہے، پچھلی 5 پشتوں سے میں کبوتر بازی کا شوق کرتا آ رہا ہے۔ میرے پوری فیملی، میرے دادا، میرے چاچا، میرے تائے مختلف پربازی میں سے منسلک ہے۔ میرے چاچا میرے سورے بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں، وہ مرغ باز ہیں، بڑے نامور استاد صادق خان۔ میرے والد ابھی ماضی قریب میں فوت ہوئے 6-7 مہینے پہلے، وہ آسمانی کبوتر بازی کے بڑے نمایاں ناز استاد گزرے بہاول پور سے، اور بٹیر بازی کے ملتان اور بہاول پور کے چیمپئن رہے۔ میرے تایا تھے میرے والد سے بڑے جو تھے ظفر خان بنگش، وہ مسٹر پاکستان رہے، باڈی بلڈنگ کے استاد گزرے۔ ایک میرے چاچا تھے، وہی فوت ہو گئے اللہ نے غریق رحمت، فلک شیر، وہ پہلوانی سے منسلک تھے، وہ بہاول پور کے رستم میں بہاول پور بھی رہے، بڑی بڑی نامور کشتیاں لڑی۔ میرا سفر تو بڑا لمبا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ شوق میں جتنی باتیں کی جائیں کم ہے۔ پوری زندگی کی داستان کو میں کچھ 10 منٹ کے اندر تو بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا بھی بہت ہے کہ میری 5 ہی پشتے یہ کام کرتی آ رہی ہے۔ ویسے میں نے کبوتر بازی باقاعدہ 2005 کے آخر میں شروع کی ہے۔ کچھ سینئر اساتذہ ہمارے شہر کے، کچھ ان میں سے دستیاب ہے، کچھ اللہ میرے کو پیارے ہو گئے۔ ماسٹر نظر صاحب تھے، بڑے مایہ ناز بریڈر کبوتر باز تھے، جو ہمارے لیے رول ماڈل تھے۔ میرے والد صاحب خود بہت مایہ ناز کبوتر باز گزرے، اور کافی سارے سینئر اساتذہ تھے جن میں استاد رمضان قابل ذکر حیات، اللہ پاک انہیں صحت دے۔ استاد ابراہیم، یعنی کہ 25-30 سال پہلے ہمارے بچپن میں جب ہم نے کبوتر بازی دیکھی، بہاول پور سیٹل ہوئے تھے ملتان سے، بڑے نامور استاد ہیں، ابھی بھی حیات ہے ماشاءاللہ، ابھی شاید کسی بازی کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں آزاد کشمیر۔ بڑے یعنی کہ ان سینئر اساتذہ کو دیکھ کے گھر میں بچپن سے کبوتر بازی دیکھی تھی، کبوتر دیکھے تھے، مجھے بھی شوق لگ گیا جب میٹرک پاس کر کے کچھ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر دوستوں کے ساتھ ملاقات رہی، شوق تھوڑا سا بڑھا، پھر 2005-6 کے اندر باقاعدہ مقابلے کھیلنا شروع کیے جونیئر کبوتر باز کی حیثیت سے، اچھے اڑے، 3-4 سال اڑاتا رہا۔ میرے جو ہم اثر کے کبوتر باز تھے میں نے تقریباً سب کو ون کر لیا، تو مجھے خیال دماغ میں آیا کہ اب مجھے آگے چلنا چاہیے اور باقاعدہ شوق کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ اس جستجو کے اندر میں کافی استاد سے، اپنے شہر کے استاد سے متاثر تھا، جن میں استاد امان اللہ خان صاحب بڑے نامور اور بڑے یعنی سمجھدار اور قابل استاد تھے، جو میرے لیے ایک انسپریشن تھے، اور بڑے ابھی بھی ہیں، اللہ پاک انہیں صحت دے۔ بریڈنگ کے معاملے میں بڑے سمجھدار تھے، کچھ گائیڈ لائن انہوں نے کبوتر کی سمجھ کے بارے میں دی جو ابھی تک میرے کام آ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے بنیادی اصول تو اساتذہ ہی سمجھاتے ہیں، باقی محنت بندہ خود کرتا ہے، اور اگر صدق دل سے محنت کرے گا تو کامیابی کی طرف جائے گا، نہیں تو پیشہ ور استاد بن جائے گا اور خجل خوار ہوگا، بندہ بات کر کے اٹھے گا پیچھے گالیاں سنائی جا رہی ہوں، یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کافی سارے لوگ ہیں، چلے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، یہ
وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. بہرحال میں 2006 سے کبوتر بازی کا باقاعدہ آغاز کیا. 2010 میں یعنی کہ 2009 کے اینڈ میں مجھے میری منزل مل گئی. میں جس ٹائپ کا جس طرح کا استاد چاہتا تھا مجھے وہ اللہ پاک نے دستیاب کر دیا. لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ مجھے یعنی کہ جلد ہی دستیاب ہو گیا. میری جستجو اللہ پاک نے قبول کر لی. مجھے میرے ملاقات ہوئی استاد اجاز سے, چودھری اجاز اور برے والا. یہ ڈھانگی والے کبوتر بازوں کے بے تاج بادشاہ ہے ابھی بھی. اب اس کے علاوہ باقی جو ویورز سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ میں ان کا تعارف کوئی نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ان کا تعارف وہ خود ہے. پٹی والی کبوتر بازی کے اندر ان کا کیا حیثیت اور کیا مقام ہے, یہ جہاں جہاں بھی پاکستان کے علاوہ بھی جہاں جہاں پٹی والے کبوتر رکھے جاتے ہیں. ویسے تو مدر لینڈ پٹی والے کبوتروں کی انڈیا ہی رہی ہے, اور سکھ صاحبان اس کے موجود رہے. وہاں سے لے کر اور جہاں جہاں بھی پاکستان یا نوائی ملکوں کے اندر یہ شوق پایا جاتا ہے, وہ میرے استاد محترم بغیر کسی تعارف کے سب جانتے ہیں. انہیں کے شاگردوں پھر کچھ ٹورنامنٹ کھیلے, کچھ بازیاں اچھی اڑائیں. استاد نے مہربانی کی, استاد نے سمجھا کہ چلو شاگرد کو مزید ترقی دینی چاہیے. پھر مجھے انہوں نے خلافت دی, اور ابھی 2 سال پہلے مجھے انہوں نے استادی نوازی ہے. ان کی مہربانی ہے. میری بھرپور کوشش رہتی ہے کہ استاد کی اتنے بڑے نام کو کم از کم میں سہارا تو نہیں دے سکتا, کم از کم ان کے نام کی طرف بدنامی کی طرف نہ لے کے جاؤں. اچھے مقابلے کھیلیں, باقی کبھی جیت ہار تو کھیل کے اندر رہتی ہی ہے. بہاولپور کے اندر تو آج کل ڈھانگی والوں کا شوق اتنا روج پر نہیں ہے. یزمان میں میرے شاگرد ہیں چودھری جاوید رندھاوا, وہ شوق کر رہے ہیں. باقی اور بھی دیگر شوقین بڑے بڑے اچھے مقابلے لڑتے ہیں. بس یہی زندگی کا آغاز اور اختتام تھا. کبوتر باز یہ کس ٹائپ کا شوق, یہ مرض سمجھ لیں. اگر بندے کو لاحق ہو جائے تو پھر یہ زندگی خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے, نہیں تو دماغ سے نکلتا نہیں ہے. جی استاد جی, تھوڑے کو ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک کبوتر بازی کا شوق ہے, یہ کس طرح کا شوق ہے؟ کوئی لوگ انہوں بہت برا شوق کہندے نے, کوئی لوگ انہوں بہت اچھا شوق کہندے نے. تسی اس شعبے میں آ کے کی محسوس کیتا کہ یہ اچھا شوق ہے, انہاں مطلب کہ تسی اپنی بری عادتیں چھڑ دیتیاں, یا کہ تمہیں کس ٹائپ کا شوق لگے گا؟ دیکھیں جی, اس سوال کا جواب تھوڑا ڈیٹیل مانگتا ہے, لیکن کیونکہ مجھے یہ شوق لا کے اس لیے قطن میں یہ تو نہیں کہوں گا اچھا شوق نہیں ہے, لیکن اس کے مضر اثرات بھی ہیں. اگر اس شوق کو صرف شوق کی حد تک کیا جائے تو مناسب ہے. اپنے کاروبار آپ باقی اپنی باقی زندگی کو نظر انداز کر کے صرف اس شوق کی طرف ہی بندہ رہے, تو یہ تو پھر ناممکن بات ہے کہ بندے کو گھر سے یا معاشرے میں عزت مل جائے. یہ باقی معاملات جس طرح مہنگائی کا دور ہے, اپنے روزمرہ زندگی کو چلا نہیں سکے گا بندہ صرف شوق کرے گا. باقی شوق یہ ہے کہ شوق کے اصولوں سے کیا جائے تو اچھا ہے. 1000 برائیوں سے بہتر ہے. بندے کا ذہن اس طرف ہی رہتا اور کسی برائی کی طرف جاتا نہیں. باقی اساتذہ کرام سے جو سیکھا جائے وہ یہی سمجھا ہے کہ شوق کو شوق کی حد تک رکھا جائے. کچھ لوگ آپ کے سامنے پیشہ ور کی کبوتر بازی موجود ہیں, جو اس اللہ پاک ان کو کوئی فن دیتا ہے, وہ اس فن کو مقصد روزی روٹی کے ذریعے بناتے ہیں. بالکل لیں, پیسے لیں کبوتر اڑانے کے, لیکن جائز طریقے سے لیں. اپنے دوست احباب رفقا, وہ دوست جو ہر وقت آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ شاگرد جو آپ کے آدھی زمان کے نکلے ہوئے حکم کو پورا کرتے ہیں, ان کو تو کم از کم نہ چھیلیں نا. یعنی کہ ان سے معاوضہ نہ لیں, کم از کم اتنا لے لیں جتنا کا آپ کا خرچہ ہوا ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اب میں آپ کے کام کے سلسلے میں اپنا ٹائم صرف کر رہا ہوں, تو میرے بھی اخراجات ہیں وہ آپ لوگ بھی پورے کریں گے, چونکہ آپ کی خدمت کے لیے میں سارا کام صرف کر رہا ہوں. یہ ہے جائز بات. اس کے علاوہ کبوتر شاگردوں کو پیسے سے دینا, کبوتروں کو شاگردوں کو کچھ نہ بتانا, حالانکہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. یا اپنے دوست احباب کو بالکل کبوتر بازی کے سلسلے میں بالکل نظر انداز کرنا, یا ان کو پیچھے رکھنا, تاکہ بھئی اگر ان کو سمجھ آ گئی کبوتر بازی تو پھر ہماری تو ایلیو ختم ہو جائے گی. ایک دفعہ ہمارے شہر کے کافی اساتذہ میرے ساتھ استاد سے ملنے کے لیے گئے, یہ واقعہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. تو انہوں نے استاد محترم سے میرے سوال کیا, بھی استاد جی ساڈے علاقے جی کوئی استاد رہنے ہو جے جڑے اپنے شاگردوں کو دس دے نہیں. استاد نے کہا یار تسی بزرگ بندے, میں پیڑا جہا بندہ, میری زبان بڑی سخت جہی ہے, میں کوئی گل کریں گا تسی ناراض ہو جاؤ گے. انہیں کہا نہیں تسی دسو تہاڈا کی خیال ہے اس بارے. استاد نے ایک موٹی جی گال کڈی, انہوں نے کہا یار ایسی دی تیسی ہو جائے استاد جڑے شاگردوں کو نہیں دس دے. بھئی کوئی بندہ کسی کا شاگرد آ کے بیٹھا ہے کدے لئی, وہ فن یا وہ کم سیکھنے لئی جہدے وہ شاگرد بیٹھا انہوں وہی نہ دسے, تو پھر وہ جو استاد لعنت ہی ہو گئے. تو کہندا استاد نے کہا بھئی گل ہے کہ پتر دسدا ہو جنوں پتہ ہوندا ہے, جہدے کول ہوئے گی ہلدی دی گٹھ
وہ بھی 10 بیٹھے گا تو وہ روزی روٹی کتوں چلے گی. یہ بالکل ہمیں چاہیے, چونکہ میں بھی ایک استاد ہوں, بے شک جس بھی درجے کا استاد ہوں, لیکن اللہ پاک نے عزت دی ہے, میں استاد میرے نام کے ساتھ لگتا ہے. مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنے شاگردوں کو, دوستوں کو, یا وہ لوگ جو نئے شوق میں آئے ہیں ان کی رہنمائی کریں. انہوں نے اس کا جات بتایا, انہیں اچھے کبوتر کی سمجھ بتائیں. کوئی کبوتر انہیں دے بھی دیں, کوئی ایسی بات نہیں, کبوتر کہیں سے تو آتے ہیں نا, تاکہ آنے والے شوقین کو وہ جو اس کبوتر بازی کا امیج بنا ہوا ہمارے معاشرے میں, وہ کسی طرح اس برائی کی طرف سے ہمارا نام ہٹے. اچھا جی دوستو, جس طرح مطلب تسی دیکھ رہے ہو, یہ جڑی چھت ہے یہ استاد آصف خان صاحب کی چھت نہیں ہے, انہوں نے ماشاءاللہ ایک دوست کی چھت اسی بیٹھے ہیں. استاد آصف نو جڑا لو فلائٹ دا شوق نہیں ہے, انہوں نے اپنے ہائی فلائی کبوتر رکھے نے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم استاد انہوں نے وہ کبوتر تمہیں شوق کراؤں گے پارٹ 2 استاد انہوں کا انٹرویو استاد انہوں کا گھر بھی کریں گے جی, پارٹ 2 آئے گا. تو انشاءاللہ بڑی اچھی گپ شپ ہوگی استاد کو. آپ کبوتر کے بارے بھی پوچھیں گے کہ ہائی فلائٹ دے کہڑی بلڈ لائن اچھی ہے کہڑی نہیں. لیکن اس ٹائم اسی ماشاءاللہ استاد انہوں دوست دے کول موجود ہاں جی. استاد انہوں دوست نال گل بات کرتے ہیں جی کہ تسی اس کبوتر بازی شعبے کدوں آئے, تو تسی مطلب کہ جو شعبے آئے پھر تہاڈا استاد آصف خان صاحب نال کدوں لنک ہویا, تسی کس طرح انہوں کنٹیکٹ ہویا, تہاڈے پارٹی تہاڈی کیڑی پارٹی سی؟ السلام علیکم جی. نام میرا جی ہمایوں خورشید, اور میرے استاد محترم کا نام ہے ملک محمد ارشد فرام وہاڑی. تو شوق سے ریلیٹڈ یہی ہے جی, شوق تقریباً بچپن سے ہی ہے, اور پراپر طور پہ یہ جی 2010 سے سٹارٹ ہوئے ہیں جی کبوتر بازی میں. اور آصف بھائی سے تعلق ہمارا بہت پرانا ہے, شوق سے بھی پہلے کا. ہمارے سمجھ لیں یہ بازار کے ساتھی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں, تو ہر طرح کا ان سے تعلق ہے, پیار بھرا محبت کا. تو کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو جی آصف بھائی سے شیئر کرتے ہیں جی. تو آصف بھائی نے آج آنا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ جی آج مہمانوں نے آنا ہے, تو میں نے کہا جی آپ ویلکم, آپ ہماری طرف آئیں. تو پٹی والوں کا شوق کرتا ہوں جی میں. جی دوستو, جس طرح ماشاءاللہ تسی استاد نے زبانی انہوں نے ماشاءاللہ تعارف سنیا, تو تمہیں دستا کہ کس چھت سے بیٹھے ہیں. تو استاد آصف خان صاحب کو سوال کرتے ہیں کہ استاد جی جدو تسی تو خود بذاتے ہائی فلائٹ دا شوق کرتے ہو, تسی پھر ہائی فلائٹ تو بعد لو فلائٹ دے وچ کدوں تسی کبوتر بازی چاہے انہوں نے کدوں ڈونا شروع کیتا, یا کہ جڑا ہائی فلائٹ دا شوق آ لو فلائٹ دا شوق سیم ہی آ, یا کہ وہ کبوتر بازی ہور چیز آ, تو جی یہ جڑی لو ہائی فلائٹ لو فلائٹ کبوتر بازی یہ ہور چیز آ جی؟ بنیادی طور پر تو آسمانی کبوتروں کا ہی شوق رہا, لیکن چونکہ ایک بندے کی جستجو اور ایک بندے کی امید اور ایک بندے کی تلاش ہوتی ہے کہ میں کسی ایسے ماہر کبوتر باز کا شاگرد بنوں یا اس کے زیر سایہ جاؤں جو مجھے کبوتر بازی کے راز سمجھائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم بات ہے. ویسے پریکٹس سب کچھ سمجھا دیتی ہے, لیکن رہنمائی کے بغیر پریکٹس بھی بے فضول ہے. کیونکہ میرے استاد کا تعلق پٹی والے کبوتروں سے ہے, میں بہت با علم انسان ہے اور با عمل انسان ہے, تو میں نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, 2 صنف کے کبوتر ہیں, ایک ہائی فلائی ایک لو فلائی. ان کے تیاری کے طریقہ کار ایک ہی ہے, لیکن اس میں تھوڑا ڈفرینس یہ ہے کہ پٹی والا کبوتر تھوڑا سخت جان ہے, میڈیسن یا دوسرے نسخہ جات یا نشاور ادویات کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی دیتا ہے. آسمانی کبوتر بریڈ اور تیاری کے اوپر ہی اڑتا ہے, یعنی نسخہ جات آسمانی کبوتر کے لیے بہت لو قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں اور بڑے کنٹرولبل بڑے حساب سے دیے جاتے ہیں. کیونکہ اگر آسمانی کبوتر نے فاؤل کیا نا تو وہ شہر بدر ہوگا, دوسرے شہر جا گرے گا, کیونکہ اس نے بہت اوپر جا کے بلندی پہ اڑنا ہوتا ہے. لو فلائی کبوتر جو ہے وہ اگر فاؤل کرے گا تو آپ کی نظروں کے سامنے کہیں گر جائے گا. لیکن یہ ہے کہ لو فلائر کبوتر جو ہیں یہ بڑے سخت جان کبوتر ہیں, لیکن میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو اڑانا یا ان کو رکھنا آسمانی کی نسبت آسان یا مشکل ہے. کام دونوں ایک جیسے ہی ہیں, دونوں ہی ٹائم طلب گیم پہ, جس میں ٹائم آپ کا بہت زیادہ صرف ہوتا ہے. اکثر دن میں آپ ان کو اڑاتے ہیں اور رات کو ان کو سنبھالتے ہیں, اگلے روز پھر آپ نے اڑانا ہوتا ہے. تھوڑا سا اختلاف مجھے ہمارے علاقے کی کبوتر بازی سے لی ہے. دیکھیں کبوتر بازی ایک شوق ہے, اس کو نا ایک عذاب بنا دیا گیا ہے. پہلے ہمارے سے جو پچھلے اساتذہ تھے 3 بازیاں اڑا کرتے تھے, 3 سے 5 پر لے آئے, 5 سے 7 پر لے آئے, 7 سے 9 پر لے آئے, 9 سے 11 پر لے آئے. ویسے میرا تجربہ یہی ہے, مجھے کسی استاد کا یا کسی سینئر بندے کا یا جونیئر کا خوف نہیں ہے, نہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں 11 دن نہیں اڑا سکتا, میں 15 دن بھی اڑا سکتا ہوں, پریکٹس کی بات ہے. لیکن
یہ سینئر اساتذہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے, اپنی پگ بچانے کے لیے, کیونکہ نیا آنے والے بندے کو جس کی 3 دن کی پریکٹس ہے وہ 5 دن نہیں اڑا سکتا. انہوں نے 5 دن اس لیے ڈیسائیڈ کیے کہ بھئی 5 دن کر لیں گے, تو چونکہ ہم تو پیشہ ور استاد ہیں, ہمیں تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے, یہی ہماری روزی روٹی, اسی سے ہمارا حساب کتاب چل رہا ہے, ڈیرے دارے چل رہی ہے. اس کو کبوتروں کو بازی کو سخت اس لیے کر دیا کہ نئے آنے والے جو ہم سے کم علم والے بندے ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں گے اس طرح. کچھ عرصے بعد وہ 5 دن پہ بھی کنٹرول نہیں ہو پائے, انہوں نے 7 دن, پھر 7 سے 9, 9 سے 11, اب نئی باتیں کرتے ہیں, یہ اب 15 دن کر لیں, مجھ سے مہینہ اڑا لیں, 20 کبوتر اڑا لیں, 30 کبوتر اڑا لیں. سب تو شوقین حضرات جتنا بھی کوئی طاقتور ہو, آخر مہنگائی کی زد میں ہے, ایک مہینہ کبوتر کو ٹریننگ دے, پھر 15 دن کبوتروں کو اڑائیں. کیا باقی زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہے زندگی میں ہمارے پاس؟ یہ کبوتر بازی کو نرم کریں. اگر مثال کے طور پر 5 پھرتے اڑائی جائیں, وہ میرے لیے بھی اتنی ضروری ہے, اہم ہے, جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں 5 دن میں, باقی شوقین کے لیے بھی اتنی ہے. یہ اتنے سخت قسم کے شوق رہتے ہیں, جی ایک ٹاپ ہوگی, اس طرح نہیں ہوگا جی, کبوتر تھوڑا, مقصد ہار جیت. کبوتر بازی میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے بندہ ہار جاتا ہے, اور اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہار کھیل کیسا ہے, ہار سے ہی علم بڑھتا ہے. کبوتر بازی کو آسان کریں, شوق کی حد تک رکھیں. اب ہمارے یہاں بہاولپور میں کچھ نہ سمجھ استاد اپنی انا کے اندر آ کر انہوں نے ایک ٹورنامنٹ رکھ دیا, یہ 11 دن کا آسمانی ہوگا. اب ہم کچھ پچھلے سالوں کے اندر, میرے تمام دوست جانتے ہیں, میں نے ایوریج والے کبوتر بنائے ہوئے تھے. باقی ہارا بھی ہوں, جیتا بھی, لیکن مجھے جیتنا اتنا آسان نہیں تھا. وہ اس ٹائپ کے کبوتر, اب وہ کبوتر ترک کر کے میں نے اب کبوتر بنا لے ہائی پرواز, ڈکوں پہ اڑنے والے, زیادہ پرواز والے. اب ان ظالموں نے پیچھے رکھ دیا 11 دن کا ٹورنامنٹ. اب اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ 20 سال پیچھے لے گیا. میں 11 دن کبوتر بازی کے اندر آسمانی کبوتر, جتنے پرانے استاد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت قابل ہیں, یہ 2 سال کے بعد تو 2 سال تک چلے تو صحیح, ان کو پھر وہی 3 گھنٹے والے کبوتر رکھنے پڑیں گے. اس طرح نہ کریں, شوق کو بڑھائیں, آسان کریں شوق کو. جس طرح اپر پنجاب میں لاہور ملتان تک ہمارے یہاں شوق بہت اچھا ہو رہا ہے, ڈکوں پہ اڑائے تاکہ آسمانی کبوتر کا مزہ لیا جائے. گھوڑے کو اگر آپ نے بھگا کے دیکھنا تو گھوڑے کو گھوڑے والا میدان دیں گے, آپ ٹرف دیں گے, ریت کے اندر گھوڑا نہیں بھاگے گا, ریت کے اندر اونٹ بھاگے گا. ہم یعنی کہ یہ تو اب کام ہی آپ نے غلط کر دیا. 11 دن کی لگاتار بازی کا مقصد یہ, آپ 20 سال پیچھے لے گئے ہم کبوتر بازی کو. جوا ہو رہا ہے, لاکھ 2 لاکھ کی بازی لگا رہی ہے, کبوتر بازی نہیں ہو رہی ہے. یہ تو روزی ہو رہی ہے. کسی بڑی بازی لگاتا ہے, پھر جن کی چھت سے بازی لگتی ہے ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں, ان سے اپنے ناجائز خواہشات پوری کراتے ہیں, ان سے اپنے اخراجات لیتے ہیں. یہ تو بازار گرم کر رکھا ہے, کبوتر بازی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ صرف ہمارے بہاولپور کے اندر والا نہیں ہے, میں پنجاب تک بھی گیا, میں سندھ تک بھی گیا ہوں, میں سب جگہ یہی دیکھا. یعنی کہ اگر پروفیشنل اس کو بنانا تو اس کو اصولوں کے ساتھ بنائیں, پروفیشن کے طور. اچھا دوستو, جس طرح استاد ہے کہ جی میرے کو تسی کوئی بھی سوال کس ٹائپ دا پوچھ سکتے ہو. استاد نے کوئی سوال کر دیا کہ جی جڑے پٹی والے کبوتر آ جی, ایک استاد نے ایوریج کبوتر دا 11 دن 11 فڑکا پڑھائی دیاں جی. ایک جڑا اج کل جی ساڈے پنڈا لیولاں تے یا بڑے شہراں وچ پوائنٹ کیا جاندہ جی, سنگل کبوتر ایک سنگل بازی واسطے کیا جاندہ, یا دڑا کیا جاندہ جی, بھی دڑا را لو جی. تواڈے مطابق ایوریج کبوتر نو سنبھالنا, اودی کیئر کرنا, انہوں اڑانا آسان کام ہے, یا جڑا دڑے دے وچ کبوتر جی سنگل پوائنٹ واسطے سنگل بازی واسطے اڑا جاندہ انہوں سنبھالنا, انہوں اڑانا مشکل کام ہے؟ کیونکہ یہ سوال دے سر ایک سوال ہور تانوں میں کر داں گا, کیونکہ جڑا سنگل کبوتر ہوندا انہوں آپاں ہر حال ہٹ دے اتتے چھڈی دا کہ کبوتر شام نو ہی بیٹھے. ایوریج والے کبوتر آپاں نوں اے ہوندا کہ کبوتر اگر اج 4 بجے بیٹھ جائے گا, کل نوں آپاں نوں 5 بجے تے لے جاں گے. سر اے دے وچ سوال دا مطلب آ سی کہ جس کبوتر نوں پہلے ہی پراپر مکمل ہٹ دی دوائی دے چکی ہیں, پھر جدوں انہوں موڑ لاواں گے دوبارہ اودی کی رد بدل ہوئے گی کہ وہ دوبارہ اگلے دن بھی ہٹ کر کے شام تک بیٹھے گی. دیکھیں جی, جو انہوں نے سوال کیا ہے, ایک اکیلے کبوتر کو اڑانا, دڑے کو, اور اپنے گھر سے دور جا کے اڑانا. اگر کبوتر تیار ہے آپ کا, دیکھیں کبوتر کا مقابلے کا فارمیٹ دیکھا جاتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا جدید کرکٹ ہے, پہلے ون ڈے ہوا کرتا تھا, ٹیسٹ ہوا کرتا تھا, اب T20 بھی آ گیا ہے. جس فارمیٹ کا میدان لگا ہوا اسی فارمیٹ کا پلیئر سلیکٹ کرنا سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے. دڑے کے کبوتر کے اندر, دڑے والے کبوتر کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کبوتر کے ساتھ نہ لگے, اور وہ کبوتر ہی اتنا تیز ہو کہ وہ اڑتا ہی اکیلا ہو. ٹریننگ
दूसरी बात ये कि हमने कबूतर वो कबूतर रेगुलर बाजी में सेलेक्ट करते हैं जो जान बचा के हमारी 6-7 घंटे के एवरेज करके बैठ जाते हैं। 6-7 घंटे वाले एवरेज को अपने कोई तरीकाकार, कोई टोने टोट के लगा के, कोई नुस्खे, कोई मेडिसिन, जो भी हर बंदा इस्तेमाल करता है, वो लगा के घंटे 2 घंटे बढ़ा देते हैं। इट मीन्स कि हम 8 घंटे वाले कबूतर को 9-10 घंटे में ले जाते हैं। 9 घंटे वाला कबूतर यानी कि समझ लें 11 कबूतर आपके 95-90 घंटे करेंगे, ये बहुत अच्छा स्कोर है, ये जीतने के लिए काफ़ी है। इसका तरीकाकार मुख्तलिफ है, कबूतर भी मुख्तलिफ है। जो दड़े वाला कबूतर है वो तेज पर का कबूतर उड़ाएंगे, मीठा कबूतर होगा, वापसी आएगा उस इलाके में जहाँ छोड़ा जाएगा, उसकी तैयारी भी मुख्तलिफ होगी। उसे उड़ाए भी कि हम हफ्ते में कोई 1-2 बारी देंगे, 1-2 फिरते देंगे, उसे 2-3 दिन के बाद उसे तैयार करेंगे, गर्म करके देखेंगे। वो एक कबूतर छोड़ने के लिए पीछे 5-6-7 कबूतर तैयार करने पड़ेंगे, फिर हमारी सिलेक्शन में आएगा ये कबूतर, ये कबूतर हमारे सिलेक्शन में ठीक है। यानी कि 8-7-10 घंटे उड़ता है। मजीद तैयारी होती है, कोई गर्म सर्द यही चीज़ें होती है, छोटी मोटी गोली होती है, 5-7-8 किस्म की गोलियाँ जो पूरा पाकिस्तान वो लगा के कबूतर को छोड़ देते हैं। अगर मौसम दुरुस्त पड़ गया, कबूतरबाज का अंदाज़ा और नुस्खा दुरुस्त हो गया, तो कबूतर डेफिनेट शाम करेगा। शाम के बाद कबूतर नहीं उड़ता, कबूतरबाज का हाथ उड़ता है, कबूतरबाज का तजर्बा उड़ता है। कबूतर ने तो अपना काम कर दिया, पूरा दिन आसमान में गुजार गए। अगर कबूतरबाज से थोड़ी सी भी चूक हो गई, कबूतर कवर नहीं हुआ, कबूतर की एनर्जी बहाल नहीं हुई, कबूतर की थकन नहीं उतरी, या कबूतर का मैदा इस लेवल तक नहीं पहुंचा कि दोबारा उसे वही मेडिसिन, वो नुस्खा लगाया जाए जो उसे 12 घंटे दोबारा उड़ने पर मजबूर कर दे, कबूतर कतन नहीं उड़ेगा। ये जादू नहीं है, ये पूरी प्रैक्टिस है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ नेट देख के या सीनियर असातिज़ा की नकल करके कबूतरबाज बन जाएंगे, इंतहाई गलती पर है। बगैर रहनुमाई के दुनिया के अंदर कोई काम नहीं होता। जितने कामयाब और नामवर असातिज़ा या शौकीन आपको मिलेंगे, उनके पीछे पूरी एक दास्तान और पूरी रहनुमाई होगी। खुदरौ पौधे ज़्यादा देर बड़े तनावर दरख्त कभी नहीं बनते। तनावर दरख्त वही बनता है जिसकी आबियारी की जाती है, जिसकी देखभाल की जाती है। खुदारा बिल्कुल झूठे उस्तादों के मत जाए, समझे। मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि 4-6 महीने होते हैं उस्तादी शागिर्दी करते पे, उसके बाद उस्ताद को शागिर्द में कीड़े नजर आते हैं, शागिर्द को उस्ताद में कीड़े नजर आते हैं। पहले क्या 6 महीने पहले कौन सा ऐसा जादू था जो तुम्हें कोई ऐब नजर नहीं आते थे? 6 महीने गुजरने के बाद यार दोनों तरफ से बमबारी, ये कौन सा तरीकाकार है? ये हमारे यहाँ जो उस्तादी के असूल है ना, जिनको हमने क्रॉस कर दिया है, भाई अभी शागिर्द के साथ में उसको उस्तादी भी दे दी। भाई ये एक पूरा इल्म है। जिस बंदे को कबूतर नहीं पकड़ना था वो उस्तादी लिए फिर रहा है। और फिर जुल्म ये है कि वो उसने आगे शागिर्द भी किए और शागिर्दों की बाजी लग जाती है, फिर वो मुख्तलिफ असातिज़ा दोस्तों के पास कासा लेके नुस्खे की भीख मांगता फिर रहा होता है। ये है बदनामी की असल वजह। उस्तादी का जो मेयार और जो उस्तादी की जो तशख्खुस बिल्कुल गिर गया ना, उसकी वजह यही है हमारे जैसे असातिज़ा जो नाहल शागिर्दों को और खिलाफत उस्तादी दे देते, जिन्हें पता ही कुछ नहीं होता। ये रस्म चल पड़ी जी, मुझे खिलाफत दे तो मैंने शागिर्द बिठाना। खुद की कबूतरबाजी होती नहीं, शागिर्द के लिए भीख मांगते फिरते, अपने लिए भीख मांगते फिरते हैं और खिलाफत ले फिर रहे। ये कौन सी है मकसद? देने वाले को भी सोचना चाहिए कि यार बंदा इस चीज़ का अहल भी है, ये कबूतरबाजी कर भी सकेगा, अपना वजन खुद उठा सकता है, उसे दो, बिल्कुल दो। मेरे उस्ताद ने भी ये कहा था, कहता जी पुत्र मैं अपने शागिर्दां नूं उन्हां दा हक उदों देना जदों उन्होंने लोड़ होवे। भाई कबूतरबाज कोई मुकाबला जित के दिखाओ, कोई चंगे कबूतर उड़ा के दिखाओ ताकि तुहानूं कोई अवार्ड दईए। कबूतरबाज दा अवार्ड तो है ना उस्तादी खिलाफत लभ जाए उन्होंने, उस्ताद की तरफ कह के नहीं, उस्ताद नूं नोटां दे हार पा के नहीं, उस्ताद नूं लालच दे के नहीं, अपना फन नाल साबित करो भी उस्ताद मेरा हक बनदा मैनूं दे। मैं तो समझना कोई भी इहो जिहा उस्ताद दुनिया दा नहीं होएगा, या कोई भी प्यो इहो जिहा नहीं होएगा जिहड़ा अपने बच्चे नूं तरक्की करदा देख के खुश ना होवे, उन्होंने थपकी ना देवे। मैं तो यही समझदा। मैनूं भी एवें लब्भी सी ते मैं बड़ा बेखौफ बंदा, मेरे कोल कोई भी सवाल किसी टाइप का भी पूछोगे बिल्कुल सही दसांगा, भावें मेरे दोस्त असातिज़ा नाराज होण। कोई कहानी नहीं कबूतरबाजी, वही 10-20 रुपए की गोलियां ने, वही 500, 2000, 4000 के नुस्खे जात ने, जैसे दुनिया में कबूतरबाजी हो रही है। बाकी सारा झूठ है, सारे ही जानते। अच्छा उस्ताद जी, तुहाडे कोल इस सवाल के मुतल्लक एक सवाल मैं करांगा, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 1-2 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਉੜਦਾ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਕਰਵਾਵੇ ਜੀ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕੁਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨੇ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬਈ ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੰਟਾ ਦੋ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ 100% ਝੂਠ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ, ਅਨਕਸ਼ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਬੂਤਰ ਉਹੀ ਉੱਡਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ 6-7 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ 10-11 ਘੰਟੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 5 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ 10 ਘੰਟੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਲਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਉਡਾ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਸ਼ੋਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧ ਦਿਨ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਮਾਇੂੰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਚੰਦ ਜੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਡ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਦੀ ਬਰੀਡ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੈੱਕਸ਼ੁਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਇਸ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਗਰਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਫੈਦ ਅੱਖ ਚ। ਠੀਕ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਮਾਇੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਫਟ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜਵਾਬ ਕੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਈਟ ਅੱਖ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਾਯਾਬ ਔਰ ਨਸਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਆ ਸਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਖ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿੰਗ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਮੂਦੂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਬਾਲਪੁਰ ਨਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਬਗਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਬੁਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੀਲ ਅੱਖੀ ਮਾਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹਮਾਇੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਖ ਜੀ, ਔਰ ਆ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ।
ਥੋੜਾ ਅੱਖ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਏ। ਠੀਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਸਾਹਮਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤ ਹਮਾਇੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 2 ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।